اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ارشد ولی محمد صاحب، سیکرٹری ٹورزم لاشاری صاحب، یہاں پر موجود تمام ہی سامعین، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز، اسپیشلی ترکیہ، ایران، عمان، سری لنکا، یو ایس، اور میرے تمام ہی پاکستانی بھائیوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ابھی ارشد ولی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم ورلڈ ٹورزم ڈے منا رہے ہیں اور دنیا یہ دیکھ لے کہ ہم ورلڈ ٹیررزم ڈے نہیں منا رہے۔ جتنی باتیں چیف منسٹر صاحب نے کہیں، ارشد ولی محمد صاحب نے کہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا 10% بھی عمل ہو جائے اور یہ جتنے ہمارے یہاں پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ ایک خوبصورت دھرتی سندھ اور ایک خوبصورت پاکستان ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم آپس کی لڑائیوں اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں یہ سب بھول چکے ہیں کہ یہ خوبصورت چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، جنہیں اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور یا پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے، تو شاید ہمیں IMF کے سامنے اور پڑوسی ممالک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے۔ ہمارے پاس سبھی کچھ ہے، اچھا پاکستان، اچھے لوگ، اور خاص طور پہ سندھ صوفیاؤں کی دھرتی، اور ایسے کمالات موجود ہیں کہ جنہیں دکھا کر ہم پاکستان کا نہ تو نام بڑا کر سکتے ہیں بلکہ دنیا میں ایک پہچان بنا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی میری رہی کہ آج کا یہ پروگرام 76 سال پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ پاکستان نے جب آزادی لی تب ہم یہ پروگرام نہیں کر رہے۔ آج جو چیزیں ہم دکھا رہے ہیں اسے دکھاتے ہوئے ہمیں 76 سال گزر چکے۔ آج میں آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس بات کی طرف احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کب تک ہم ایسے ہی اپنے اس پاکستان کو اور اس خوبصورت صوبے کو یا اس شہر کراچی کو ایسے ہاتھوں میں چھوڑے رکھیں گے جہاں ہمیں 76 سال گزرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا۔ اور کسی شاعر نے اس پر خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اور اگر پتہ ہے تو مجھے بتا دیں، شاید مجھے ہی نہ معلوم، باقی سب اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہم نہیں پہنچے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے، میں جانتا ہوں کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سبھی کچھ نہ کچھ ہیں اور سبھی سب کچھ بن چکے ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ کاش جس طرح ہم ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر،
ایک اچھا سیاستدان اور ایک اچھا کاروباری بن چکے ہیں، آئیں ایک دفعہ اچھا پاکستانی بھی بن جائے، اور یہ دل میں ٹھان لیں کہ جس طرح ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، آئیں ایک دفعہ ہم اپنے شہر، اپنے صوبے اور پاکستان کو سنوارتے ہیں۔ عہد کر لیں کہ بہت ہو گیا، کہیں سے تو شروع کر دیں، کہیں سے تو ہم یہ مان لیں کہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ ہم جھوٹی انا کے ساتھ کب تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ آج ہم لوگوں کو بلا تو لیں، لیکن میں یہ کیسے بھول جاؤں کہ اس شہر کراچی کو جہاں 15,000 بسز کی ضرورت ہے، میرے اس شہر میں صرف 1,000 بسز ہیں، جس میں سے 400 گورنمنٹ کی ہیں اور 600 پرائیویٹ سیکٹر کی۔ اور 76 سال کا میرا پاکستان ہو گیا۔ ہمیں اپنے صوبے کو اور اپنے وطن کو ٹھیک کرنا ہے۔ آئیں ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، آئیں اج دلوں سے نفرتیں ختم کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں، اور چلتے ہیں انہیں سبھی جگہوں پر جو ہمیں دکھائی گئی ہیں آج، کیونکہ ہم ان جگہوں پر جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو ہر بار جب ویکیشن سے باہر آتے ہیں باہر سے تو اگلے سال کی بکنگ کروا کر آتے ہیں ایک بار اور جانے کے لیے، اور شاید ایک سال میں 2 بار جانے کے لیے۔ لیکن ایسے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ ہم سبھی کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ کوئی سیکورٹی پہ مامور ہے، چاہے کوئی کیمرہ مین ہے، چاہے کوئی ویٹر ہے، چاہے کوئی صاحب ثروت، صاحب حیثیت سامنے بیٹھا ہے، ہمیں اس پاکستان، اس صوبے کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ورنہ شاید جو مجھ سے پہلے بہت ساری باتیں کر کے گئے اور میں بھی کر کے چلا جاؤں گا، لیکن یقین مانیے روزانہ گھنٹے کے حساب سے میرا وطن نیچے کی طرف جا رہا ہے، ڈکلائن کر رہا ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ کاش احساس ہو جائے اور ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جیسے شاعر نے کہا کہ یہ سوچتے ہیں ہم ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر، یہ جو آسمان پہ تارے ہیں، یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں۔ منزل سے ہم قریب نہیں آ رہے، تارا ٹوٹ کے آ رہا ہے۔ تو کھولیے آنکھیں اس سے پہلے کہ منزل ہاتھ سے چلی جائے۔ کئی عرصوں سے، کئی سالوں سے ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، جو گول دائرہ ہوتا ہے نا، 76 سالوں سے ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں ہم، بڑھے نہیں ہیں ہم۔ بڑھنے کا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، کوئی دن دور نہیں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مختلف ممالک کی فگرز مجھے لکھ کر دیے گئے ہیں کہ جن ملکوں کا جی ڈی پی میں سیاحت کا حصہ ہے وہ 9.4 ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا سیاحت میں حصہ تو نہیں ہے جی ڈی پی کی، مجھے لگتا ہے اس سے 10 ٹائم حصہ جی ڈی پی میں ہماری سیاست کا ہے۔ کاش ہم سیاست کو چھوڑ کر سیاحت پر آ جائیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا پلانی بھائی؟ اور یہ ہم نے کرنا ہے، یہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ مان لیں کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور مسیحا آئے گا اور وہ آپ کو کہے گا آؤ میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں نیا پاکستان،
جو آ کر چلا گیا وہ بھی نہیں بنا پایا۔ تو یہ مان لیں کہ ہم نے ہی بنانا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں۔ سیاحت کو بڑھانے کے لیے ہمیں یا کم کرنے کے لیے IMF نے منع نہیں کیا، یہ تو ہم خود کر سکتے ہیں۔ اور جب سب چاہیں گے تو کسی شاعر نے پھر خوب کہا، فرحان عیسیٰ بھائی، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے فرحان چشتی صاحب رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اب یہ چشتی صاحب نہ چاہیں تو اور بات ہے، اور یہ کہہ دیں کہ نہیں رستہ تو صرف نعمان لکھانی نکالیں گے، میں نہیں نکالوں گا، تو نکالیں گے تو ہم ہی، کیونکہ شاعر نے خوب کہا کہ اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا، اسی میں سے ہے کوئی، اسی سرزمین سے نکلے گا، کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ اور یہ IMF کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، جاوید اکبر بھائی، نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ مان لیں بات، دل سے کہہ رہا ہوں، ایک بار اپنی ذات سے نکل کر اس وطن کا سوچیں، اس صوبے کا سوچیں، اور کہیں کہ کچھ کرنا ہے۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، اشتیاق بیگ بھائی، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی سندھ کی دھرتی سے نکلے گا۔ ہم چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، نہ چاہیں تو باتیں کر سکتے ہیں جو ہم پچھلے 76 سالوں سے کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ارشد ولی محمد صاحب کو اتنی پیاری خوبصورت محفل سجانے پر اور اتنے پیارے خوبصورت لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش اور کاوشوں کو ضرور رنگ دے گا، اور ہم ترقی کا سفر اسی طرح سے جاری اور ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔